شیر افضل مروت صاحب اب پارٹی میں نہیں آئیں گے, ان کو عمران خان صاحب نے نکالا ہے. کہ جس نے پارٹی میں آنا ہے تو اس کو اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی. کہندا کون پیا ہے جڑے خود اوئے مریم تم جو میرا نام نہ لیا کرو, تمہارے شوہر کا برا نہ لگ جائے, وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بد زبانی نہ کرو. خان صاحب دکھی ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا اس میں پاکستان بری طرح سے ہار گیا. خان صاحب نے کہا کہ اس سے جو سارا بیڑا غرق ہے یہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے. اب یہ بندہ جس نے کھلاڑیوں کا بھٹا بٹھا دیا, جس نے اپنے سارے گراؤنڈز تباہ و برباد کر دیے, ہن او سکھائے گا لوگوں نو. ریحام خان صاحبہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود کپتان کو بڑے بڑوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے. بہت سارے سینیریوز پازیٹیو ہو رہے ہیں, اور پھر چونکہ ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں تو پنجاب میں اتنے سارے فیسٹیولز ہو رہے ہیں جو مطلب سالوں سے بند ہو چکے تھے. ہم السلام علیکم, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ خالد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ انا بخیر. یہ کیا بات ہے, آپ کو آج کل عربی بولنے کا دورہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں جی, ہمارے دوست ممالک میں سے ہیں جو کہتے ہیں نا ہمارے دوست ممالک, ان میں بہت سارے ممالک جو ہیں خلیجی ممالک وہ عربک یوز کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ہمارے جو پی ایم ہیں شہباز شریف صاحب, وہ جرمنی میں جاتے ہیں تو جرمن میں بات کرتے ہیں, وہ سعودیہ جاتے ہیں تو عربک میں بات کرتے ہیں, وہ رشیا جاتے ہیں تو رشین میں بات کرتے ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے بائلنگوال. اور پتہ کیا, جب آپ یہ ایک جسچر بڑا اچھا جاتا ہے جب آپ کسی جگہ جائیں اور ان کے رنگ میں رنگ کے انہیں کی لینگویج میں بات کریں تو بڑا ایک پولائٹ جسچر جاتا ہے. اس کی وجہ سے بڑی چیزیں جو ہے جلدی سارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن پشتو نہیں آتی. میں تو آپ کے سامنے عربی نہیں بیٹھی, وہ تو پاکستانی ہوں, اس لیے میں نے تو آپ پوچھا تھا کیا حال ہے. دیکھیں جی, وہ آج ایکچولی میرے اندر کا جو عربی ہے نا وہ جاگ رہا ہے اس وجہ سے. اور ویسے بھی میں ملک میں اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, بہت سارے سینیریوز پازیٹیو ہو رہے ہیں. اور پھر چونکہ ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں تو پنجاب میں اتنے سارے فیسٹیولز ہو رہے ہیں جو مطلب سالوں سے بند ہو چکے تھے, ہم ان کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. جن کی اوپننگ سیرمنیز پہ بھی آپ جاتی ہیں, جن کی کلوزنگ سیرمنیز پہ بھی آپ جاتی ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ سے نا دیکھیں پازیٹیو آپ جب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ پازیٹیو پروڈیوس بھی کرتے ہیں. یہ پازیٹیوٹی آپ کو مل رہی ہے. اس سے ماحول کا واقعی دیکھیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے بہت اثر ہوتا ہے. بالکل. پنجاب میں دیکھیں جتنی آپ کے اندر یہ پازیٹیوٹی آئی, پھر ماشاءاللہ کلوزنگ سیریمنی میں گئی, وہاں ہمارے آرمی چیف بھی آئے, تو پھر اپنے سپاہ سالار کو اپنے سامنے دیکھنا, اپنی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو سامنے دیکھنا, پھر وہ ایک ایونٹ اتنا گرینڈ ایکسٹراویگنٹ تھا. اور پھر اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کو آپ کا سافٹ امیج گیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو ٹیررسٹ نیشن ہے, یہاں تو ہر وقت ٹیررزم ہوتی ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. یہاں پہ کوئی فیسٹیول نہیں رہ گیا تھا, بچے ہی پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کہاں جائیں. تو اب فیملیز جو ہیں ان کو ٹائم ملنے لگا ہے, بچے ان کو ٹائم, تو یار اس پازیٹیوٹی کو ظاہر ہے ہمیں مل رہی ہے پازیٹیوٹی, ہم پھیلا رہے ہیں. بالکل, اب یہی ہونا چاہیے. اچھا, جہاں پہ اچھی اچھی خبریں ہیں, اچھی اچھی باتیں ہیں, ہم اس کو مان بھی رہے ہیں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. ایک وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے عمران خان صاحب کا. تو عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. کل ان کی فیملی نے, ان کی پارٹی کی لیڈران نے ملاقات کی ہے. آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب کو لے کے کافی اس پہ وہ بات کرتے ہیں. تو آج میں دیکھ رہی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب اب پارٹی میں نہیں آئیں گے, ان کو عمران خان صاحب نے نکالا ہے. اور جس نے پارٹی میں آنا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ شاید فواد چودھری صاحب اور باقی لوگوں کو کان کروا رہے ہیں نا, کہ اگر جس نے پارٹی میں آنا ہے تو اس کو اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی. سب سے پہلی بات یہ کہ لک ہوز ٹاکنگ, کہندا کون پیا ہے جڑے خود اوئے مریم تم جو میرا نام نہ لیا کرو, تمہارے شوہر کا برا نہ لگ جائے, وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بد زبانی نہ کرو. وہ شخص کہہ رہا ہے زبان کو لگام دو. قیامت کتنے بجے آنی ہے فائزہ, مطلب یہ بھی سننے کو ملنا تھا ہمیں. اور پھر شیر افضل مروت جیسا جی دار آدمی جو کہ سچ کو سچ کہتا ہے, غلط کو غلط کہتا ہے, چاہے وہ اس کا اپنا ہو. آپ کو یاد ہوگا ایک کلپ آیا تھا تو اس میں اپنے جو بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا فینٹاسٹک وہ ہے. تو اب جو شخص اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں سچائی بول سکتا ہے, آپ اسے ریسٹرکٹ کر دیں کہ بھی ہم جو کہیں گے وہ بولو. یہ جمہوریت نہیں ہوتی, اسے کہتے ہیں بادشاہت. یہ ہے ڈکٹیٹرشپ. آپ آمریت کے خلاف لڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں آمریت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آمریت صرف وہی ہے آپ کی نظر میں کہ جو فوجی آمریت ہے. اگر ایک شخص ڈنڈا پکڑ کے وہ کہے جی میں جمہوری طاقت ہوں, لیکن وہ ڈنڈا پکڑ کے اور آپ کو کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, میری مرضی کی بات کرو, میری مرضی کے خلاف نہ جاؤ, وہ آمر نہیں ہے. عمران خان کہے کہ دن کہو تو آپ دن کہیں, عمران خان کہے کہ رات کہو تو آپ رات کہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں سر یہ تو دن تو نہیں ہے, یہ تو رات ہے, تو پھر آپ اپنی زبان کو لگام دیں. اور
دوسری بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک پنجابی کہتے ہیں نا ذات دی کوڑ کلی شتیرا نو جفے. دیکھیں یہ وکیلوں کو جانتا کون تھا اس سے پہلے. آپ نے ایک بار وکلاء کو جو ہے نا وہ لائم لائٹ میں آئے تھے جب یہ آپ کو یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم میں ہوا تھا. اس وقت میں وکلاء منظر عام پہ آئے, ان کو عوامی رسپیکٹ ملی ہے. اس کے بعد یہ پھر گوشہ نشینی میں چلے گئے کیونکہ ان کا لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. تو اس کے بعد دوسرا ایک وہ کون تھا, عمران خان, کہ عمران خان کے 3 ارب روپے ایک سال میں یہ لوگ کھا جاتے ہیں اور پھر اس کا کیس بھی لڑ کے اس کو جتاتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ جیت گیا, وہ باہر آ گیا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو یہ کسی کو بند کروا کے, کسی کا نقصان کروا کے اپنی دکان چمکا رہے ہیں اور یہ دوسروں کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں. لے بھائی ایدا مطلب قیامت بہت نیڑے ہے کہ جیڑے لوگ خود رضی دادا کہتے ہیں نا کہ لمحہ موجود میں جو خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ خود ہی کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, یہ مشہور ہی ٹرول بریگیڈ ہیں. ٹرول بریگیڈ. اچھا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی, ابھی آپ اپنے الفاظ جو ہے نا سنبھال کے رکھیں, جو میں اگلی خبر آپ کو بتانے لگی ہوں اس پہ تو مطلب اللہ اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, عمران خان صاحب کی کیونکہ بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی اور سب لوگ پارٹی, تو انہوں نے سنا ہے کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی کیا اور جو کہ ان کی بہن نے بھی باہر نکل کے ان کا بتایا. تو یہ من و ان جو کہ خان صاحب کی زبان کے الفاظ ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ ان کی بہن نے بھی کہا ہے اور خان صاحب نے خود بھی ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب بہت دکھی تھے. وہ دکھی اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پہ ٹی وی پر وہ پاکستان انڈیا والا میچ دیکھا. ہاں اب دیکھیں نا ذرا. اچھا آپ کا بھی دل ٹوٹا, خان صاحب کا بھی ٹوٹ گیا. خان صاحب دکھی ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا اس میں پاکستان بری طرح سے ہار گیا. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. خان صاحب نے کہا کہ اس سے جو سارا بیڑا غرق ہے یہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے. جب محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا سی ایم بنایا تب بھی اس نے ظلم کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جب محسن نقوی کو وزارت داخلہ دی گئی تو وزیر داخلہ بن کے بھی انہوں نے ظلم کیا. اب ان کو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ دیا گیا تو بھی کرکٹ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اگر کوئی باضمیر شخص ہوتا, کوئی غیرت مند ہوتا تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. محسن نقوی کیا ہے, اس کا کوئی پروفائل نہیں ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے. سب سے پہلی بات, یہ پہلی بار تاریخ میں ہوگا فائزہ کہ میں اور عمران خان سے کہ پاکستان انڈیا سے ہار گیا. لیکن سٹل میں سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لیتی ہوں, جنگ کی طرح نہیں لیتی ہوں, کیونکہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ ہماری یہاں پہ جو کہہ لیں نا سیاسی جتنے بھی ہیں کٹ پتلیاں, یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر سے انڈین جو بھی جتنی جمہوری طاقتیں ہیں سو کالڈ سیاستدان, اور یہاں سے ان لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. گیم کو گیم ہی رہنا چاہیے. کرکٹ ہے, دیکھیں کرکٹ ہماری گیم نہیں ہے, ہماری گیم تھی ہاکی. وی ور چیمپئنز, اور ایسے کمال کے چیمپئنز تھے ہم. اور پھر جان شیر خان جیسی ہماری ایک سپورٹس تھی اسکواش. ہم وہ ایک ایسا ریکارڈ جو دنیا آج تک نہیں توڑ پائی, یعنی مسلسل 9 بار یا شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ 11 بار وہ چیمپئن رہے. یہ ریکارڈ دنیا میں آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. دیکھیں وہ بھی سپورٹس ہیں. پھر اس کے بعد کبڈی ہے اور دیر آر 1000 مورز. لیکن کرکٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ جو سیاست جوڑ کے کرکٹ کو میرا خیال ہے داغدار کر دیا ہوا ہے, اور اس میں عمران خان جیسے لوگ بھی شامل ہیں. اب آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں 92 کا ورلڈ کپ, رکیں ذرا میں اپنے آپ کو نا ذرا سیٹ کر کے بیٹھوں. 92 کا ورلڈ کپ, اگر آپ کو یاد ہو کہ 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے ان کی, میں نے بہت زیادہ کرکٹ نہیں دیکھی, لیکن چونکہ اللہ غریق رحمت کرے میرے فادر جو ہیں وہ بہت زیادہ کرکٹ دیکھتے تھے, تو مجھے اس کے بارے میں نو ہاؤ تو ہے. اور 92 کے ورلڈ کپ کے بارے میں یا اس سے پہلے جو پرفارمنسز ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ ریپیٹ پہ پروگرام دیکھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی محاشے کی کاؤنٹی میچز کے بعد کچھ ٹائم یہ خود میچز انہوں نے بہت اچھے کھیلے, لیکن جیسے ہی یہ وہ بنے کیا کہتے ہیں کیپٹن بنے تو یہ سیاست انہوں نے شروع کی. یہ جو دوسروں کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں انہوں نے تو سیاست شروع کی اپنی ٹیم سے. اور اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گی, ماجد خان ہمارا ایک ایسا کھلاڑی تھا کہ اس کو انہوں نے نکال دیا کیونکہ وہ ان کی ٹیسیاں نہیں کرتا تھا. وہ ٹوٹلی ٹیلنٹ بیس تھے. وہ آج تک وہ اب مطلب مذہبی ہو گئے ہیں, رجحان ان کا ہو گیا اور انہوں نے اسپورٹس چھوڑ دیا, لیکن ان کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. وہ شخص پول کھولتا ہے عمران خان کی کہ اس نے اپنا سیاسی ہولڈ بنا لیا ہوا تھا. اس نے گروپزم سٹارٹ کی عمران خان نے کرکٹ میں, اس نے اپنی مرضی کے لوگوں کو شامل کیا.
جو اس کو نہیں پتا بالکل جاوید میاں ہیں, ماجد خان ہیں, دیر آر 1000 مور. تو آپ خود جا کے سرچ آؤٹ کریں. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کرکٹ کسی اور نے برباد کی؟ پہلی بنیاد عمران خان نے رکھی ہے. اچھا سعدیہ سوری, لیکن 2018 میں جب یہ پرائم منسٹر بنے تب تو جو کرکٹ لورز ہیں نا ان کو بہت امیدیں تھی کہ اب تو خان صاحب کرکٹ کو بہت اوپر لے کے جائیں گے, لیکن انہوں نے خود بھی کرکٹ کا بیڑا, اور پھر ان کے ٹائم میں رمیز راجہ صاحب کو بھی لگا کے, وہ پلیئر بہت اچھے ہیں لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے صاحب نہیں. رمیز راجہ صاحب جو ہے نا, ان کا پورٹ فولیو میں وہ بہت اچھے پلیئر کسی ٹائم میں رہے ہوں گے, شارجہ کے ٹائم میں وہ ان کا پروفائل اور پورٹ فولیو یہ تھا کہ وہ جو ملکہ الزبتھ کا ایڈ تھا نا, اس کی چوری ایڈ انہوں نے یہاں پہ بہت اچھی بنوائی تھی, بس ان کے پورٹ فولیو پہ ہی تھا. ادروائز رمیز راجہ کے دور میں آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے کرکٹ کے لیے, کون سے ترم خان انہوں نے گراؤنڈ سے کیا بچے پکڑے, کیا ٹیلنٹ انہوں نے لیا, کلیکٹ کیا, کہ اکیڈمیز بنائی, اسپورٹس کے لیے کچھ کیا. سر اسپورٹس کے آپ کے ہاکی, ہماری کا جو ہاکی کا ٹرف کیا کہتے ہیں اس کو, گراؤنڈ, سر انہوں نے اکھاڑ دیا کیونکہ انہوں نے جلسہ کرنا تھا. ہمارے جتنے گراؤنڈز تھے انہوں نے اپنے جلسوں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے اکھاڑ کے ختم کر دیا. ہماری جو کیا کہتے ہیں ٹیمیں ہیں ان کو الاؤنسز بند ہو گئے, ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ رک گئیں. بہت سارے بالکل. اب یہ بندہ جس نے کھلاڑیوں کا بھٹا بٹھا دیا, جس نے اپنے سارے گراؤنڈز تباہ و برباد کر دیے, جس نے اپنی نیشنل جو کیا کہتے ہیں گیم ہے اس کو نہیں چھوڑا, وہ سکھائے گا لوگوں کہ ساڈی کرکٹ کی میں تباہ ہوئی اور کی کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں باضمیر اور باغیرت کی, تو میں نا ان کی ایک سابقہ جو زوجہ ہیں ریحام خان صاحبہ, آپ نے یہ خبر, جی بالکل, تو وہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں ان کے کچھ جملے ہیں جو میں ایز اٹ از آپ کو سنانا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ میں نے خود کپتان کو بڑے بڑوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے. جناب عالیہ پھر کہتی ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی خاطر عاصم منیر جیسے شخص کو نوکری سے نکال کے دوسری جگہ پہنچا دیا, اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو وہ 3 خط اسی شخص کو نہ لکھتا. یہ ریحام خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ جو یوتھ یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ دوست ہے عمران خان کا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ ایک کامیاب ترین بزنس مین ہے, اور وہ اپنے دوست بھی کامیاب ترین لوگوں کو بناتا, انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. اس کا ثبوت ہے اس کی اوتھ سیریمنی, جس میں کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ایلن مسک آیا جو کہ ایکس اور ٹیسلا کا مالک ہے, امازون کا مالک ہے, جتنے بڑے بڑے کہتے 3 ارب کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو معیشت, وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اب ایسی سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں وہ جملہ یوز کرنا چاہوں گی ایز اٹ از, تو کہتی ہیں کہ وہ کپتان جیسے فالوورز جو اپنے فالوورز کو جیل میں ڈالتا ہے, نہ کھٹو نہ کارا نہ کام, فیملی اور دوستوں کو تباہ کرنے والے ایک ناکام ترین شخص کو اپنا دوست کیوں بنائے گا. تو اب وہ خاتون جو آپ کے ساتھ رہی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ وہ زوج اور زوجہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, وہ جانتی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے شخص کو کوئی بھی اپنا دوست کیوں بنائے گا. اور وہی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ غیرت مند ہوتے عمران خان صاحب تو یہ مر جاتے لیکن عاصم منیر کو خط نہ لکھتے. تو وہ شخص جس نے سپورٹس تباہ کی اور سپورٹس کے بھاشن دے رہا ہے, وہ شخص جس میں خود غیرت نہیں ہے وہ دوسروں کو غیرت کے بھاشن دے رہا ہے. مینوں صرف اتنا دس دو قیامت کتنے بجے ہے. میرا خیال اس پروگرام کے بعد آ جائے. سعدیہ بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.